سر پہ وہ بڑا جوڑا دوپٹہ ہے نہیں فیشنیلے کپڑے، باپ کھڑا، تاؤ کھڑے، چچا کھڑے، مامو خالو سارے لوگ کھڑے، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، سیلفی لے رہی ہے، یہ ٹھٹے مار رہی ہے۔ نہیں دیکھ رہے ہو کیا؟ سب دیکھ رہے ہیں، جان بوجھ کے اندھے ہو گئے۔ جاتی ہے تبھی ہوش آتا ہے۔ کتنی لڑکیاں لڑکے آپس میں موبائل سے بات کر رہے ہیں، تبھی ہوش آتا ہے۔ جوان بیٹی کو موبائل دینے کی ضرورت کیا؟ یہودیوں کا مشن تھا، نصرانیوں کا مشن تھا کہ مسلمانوں کے گھر میں اپنا طور طریقہ پہنچا دو، مسلمان کی بیٹی کو ننگا کر دو، ننگا۔ آج حاجی جی کی بیٹی ننگی ہو گئی، نمازی کی بیٹی ننگی ہو گئی، مسلمان کی بیٹی ننگی ہو گئی۔ شادی میں دیکھ لیو، اپنی بیٹی کو دیکھنا سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا، بیٹی کو دیکھنا گریبان کھلا ہوگا، بیٹی کو دیکھنا ناچنے والی عورتوں کی طرح کپڑے پہنے ہوگی۔ کہاں ہے باپ، کہاں ہے ماں؟ یہودیوں نے موبائل کے ذریعے، فیشن کے ذریعے تمہارے گھر سے دین اور اسلام کی برکتوں کو نکال لیا، شیطانیت کو تمہارے گھر میں ڈال دیا۔ پہلے کی عورتیں تھی پردے میں رہتی تھی، بچے پیدا ہوتے تھے تو کسی کے گھر غوث پاک پیدا ہوتا تھا، کسی کے گھر میں غریب نواز پیدا ہوتا تھا، کسی کے گھر میں صابر پاک پیدا ہوتا تھا، کسی کے گھر میں وارث پاک پیدا ہوتا تھا، کسی کے گھر میں مخدوم سمنا پیدا ہوتا تھا، کسی کے گھر میں حافظ شاہ جمال اللہ پیدا ہوتے تھے، کسی کے گھر میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوتے تھے۔ آج کے اگر پیدا ہو رہا ہے تو کوئی نچکیا پیدا ہو رہا ہے، کوئی بانڈ پیدا ہو رہا ہے، کوئی شرابی پیدا ہو رہا ہے، کوئی جواری پیدا ہو رہا ہے۔ جیسا کرو گے پیسہ ہوش میں آؤ، ہوش کے ناخون لو۔ باپ کی ہمت نہیں ہے جوان بیٹی کو دوپٹہ اڑا دے، دیکھ رہا ہے، شرم و حیا غیرت ختم، جان بوجھ کے اندھے ہو گئے، جان بوجھ کے بہرے ہو گئے۔ کس ماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی پہ موبائل؟ کس باپ کو پتہ نہیں ہے؟ چلو کسی باپ کو نہیں بھی ہو سکتا، لیکن ماں کو تو پتہ ہوگا۔ جب بے عزتی سر پہ آ گئی، اب رو رو کے کہہ رہی ہے پتہ نہیں میری بیٹی کو کسی نے جادو کرا دیا، پتہ نہیں میری بیٹی پہ کوئی ہوائی اثر ہو گیا، پتہ نہیں میری بیٹی کا کسی نے دماغ پھروا دیا۔ بلنا بڑی شریف تھی، کوئی بات نہیں، لٹ پھیرو اس ماں پہ، لٹ 3 کمر پہ لٹ مارو، توڑ دو کمر۔ تو ماں کائے کے لیے بنی تھی؟ نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود، اطلب العلم من المہدی اللہ، علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک۔ تم ماں کیوں بنی؟ بس خالی بچے پیدا کر دیے؟ بچے تو کتیاں بھی پیدا کرتی ہیں، بچے تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں۔ انسان میں اور جانور میں فرق کیا رہا؟ جوان بیٹی جس کا جسم پورا بغیر دوپٹوں کے شادی میں، پرانے لوگ پوچھو ان کی بہن ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتی، پرانے لوگوں سے پوچھو، ہمت نہیں ہے۔ اگر دیکھ لے 2-4 آدمی کھڑے تو چھپ چھپ کے یا تو دوسرے راستے سے نکل دینا، میں کسی کا دشمن نہیں۔ ڈاکٹر برائی ہٹاتا ہے، جو میل وغیرہ ہٹاتا، درد ہوتا، اس وقت مریض ڈاکٹر کو برا سمجھتا، مگر وہ دشمن نہیں ہوتا، اسی کی جان بچاتا۔ میں بھی اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ تم بھی میرے نانا کے امتی ہو۔ سید واجد صاحب نے اتنے فون کیے، اچھا میں تو رات کا پروگرام سمجھ رہا تھا، پھر حضرت نے فون کیا تو سو کے اٹھ کے آیا ہوں۔ مگر توجہ رکھو، کون ہے جو اپنے مرے ہوئے جیسے بھائی کا گوشت کھانا؟ تم میں 50% ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ قرآن میں ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے، قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ بتاؤں کیسے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اس کا ترجمہ سنو، اللہ فرماتا ہے، مفہوماً ترجمہ کر رہا ہوں حضرت، بہت پہلے سے ہمارے تعلقات ہیں، لیکن سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، تو غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے
جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ کتنے لوگ ہیں برائی کرتے؟ 50%۔ موقع ملے گا چوراہے پہ کھڑا ہوگا، تیری برائی میری برائی، اس کی بڑھ بڑھ کر کے چلا گیا۔ کبھی سوچا یہ زبان مروا کے چھوڑے گی؟ غیبت کرتا ہے، غیبت چغلی کرتا ہے۔ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں اپنے آپ کو آج چھانٹو، دیکھو، تلاشو، کتنے داغ ہیں۔ باز تو اتنی برائی پہ اترتا، 50 مرتبہ برائی کر کے آرام سے چلا آتا۔ تم نے اگر نماز نہیں پڑھی، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ نہیں پڑھی، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو، ایسا ہو کہ تم نماز پڑھو۔ نماز اگر نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما دے گا، اور اگر تم نے کسی کی غیبت کی، چغلی کی، برائی کی، اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی کہ تم نے برائی کی۔ کہاں ہے ہم؟ کون انسان ایسا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا؟ اللہ قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ آج کے بعد کسی کی غیبت سے، برائی سے، چغلی سے زبان کو روک لینا، روک۔ عورتیں اور آگے، میرے آقا کی بارگاہ میں 2 عورتیں گئی مسائل پوچھنے، نبی نے کہا چپو، تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی؟ تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، کہنے لگی آقا کون ایسی بہن ہوگی جو اپنے بھائی کا گوشت کھا کے آئی؟ میرے نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو؟ کہنے لگی آقا ہم نے نہیں کھایا۔ نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو؟ دونوں کہنے لگی قسم ہے رب ذوالجلال کی آقا ہم نے نہیں کھایا۔ نبی نے پھر فرمایا جلال میں کھا کے آئی ہو؟ کہا آقا اگر صحیح پوچھو تو آج ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ، ادھر جاؤ اور اپنے حلق میں انگلی کرو، انگلی کر کے قے کرو۔ جب ان دونوں نے انگلی حلق میں کر کے قے کری ہے تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی، گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے۔ دونوں چیخ اٹھی، ایک دوسرے کو دیکھ کے کانپ گئی، آقا کے قدموں پہ آ گئی اور کہنے لگی آقا قسم ہے رب کعبہ کی آج ہم نے گوشت نہیں کھایا تھا، مگر یہ بوٹیاں کہاں سے آئیں، یہ گوشت کہاں سے آیا؟ نبی نے فرمایا مجھے بھی معلوم ہے۔ ارے سنو، تم کسی کی برائی کر کے آئی ہو، تم کسی کی غیبت کر کے آئی ہو، کسی کی چغلی کر کے آئی ہو۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا؟ بولو بولو، آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا؟ بولو، آج کے بعد کوئی چغلی کرے گا؟ بہت بڑی سزا ہے۔ اشارے پہ شیطان بہکا دیتا ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، ان کے اندر اگر کوئی برائی ہے یا ان کے اندر، اور میں ان کے پیٹھ پیچھے بیان کروں، دوسرا آگے کہتے کیوں کر رہا ہو، تو میں کہتا ہوں کیا وہ ایسا ہے؟ نہیں، ایسا ہے جبھی تو کہہ رہا ہوں میں۔ اگر میرے اندر کوئی برائی ہے اور میری پیٹھ پیچھے اس برائی کو بیان کر رہا پھیلانے کی نیت سے، اسی کا نام غیبت اور چغلی ہے۔ اور اگر میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے اور پھر گڑھ کے بیان کر رہا ہے تو غیبت اور چغلی نہیں ہے، وہ تہمت ہے، وہ الزام ہے، اور تہمت کی سزا غیبت سے بھی بڑی۔ آج ہم ہوش میں آئے، یہ دل نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، مگر دل آج تک اچھا نہیں ہوا۔ دل کالا، جلن، حسد، کینہ، بغاوت اتنی بھری پڑی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ سامنے سے ملے گا تو مسکرا رہا ہے مگر اندر نرا سڑا ہوا، نرا کالا۔ اسی وجہ سے نماز کام میں نہیں آ رہی، اسی وجہ سے روزے کام میں نہیں آ رہے، نرا اندر سے کالا، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، پریشان ہے۔ کسی کا مکان بن رہا، پڑوسی کو بخار آ رہا ہے، کسی کے بچے بنگلور، حیدرآباد، دلی کما رہے ہیں، یہ اپنے بچوں کو آنگن میں کھڑو کر گالیاں بک رہا۔ یہ حسد، جلن،
کسی کی فصل اچھی ہو گئی ہے یہ گھر میں آ کے ہو کر رہا، کسی کی بیٹی بیٹے کا رشتہ اچھا ہوا تک میں لگ گیا کہ کہیں سے کٹوا دیا جائے. کیا ہو گیا ہمیں؟